मसला क्या क्या हुआ है? ये मेरे खान के खिलाफ वीडियो बनाता है। निकल बाहर। मरियम का कुत्ता। आप पीछे हो जाए, आपकी मेहरबानी। इतना भी नहीं होता, इतना हाथ कर तू मरियम का कुत्ता, तू यहाँ का कर बनाता है? पति खाता है, भूल की जंग लड़ा, अपने बाप की जंग लड़ा। और कुत्ता मरियम का कुत्ता। रोज मेरे खान के खिलाफ वीडियो। छोड़े यहाँ से, छोड़े आप, छोड़े यहाँ से। आपकी मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, पीछे हटे। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। एक बहुत बड़े मामले का ड्रॉप सीन। लाहौर के अंदर एक नून लीगी शख्सियत को खातून के थप्पड़ के वार, और वो भी कैमरों की मौजूदगी में। ऐसे लग रहा था जैसे कैमरे उनके साथ हैं और वो बाकायदा उसको फिल्म करने के लिए तैयारी करके आई हैं। इस तरह की कार्रवाई पहली दफ़ा नहीं डाली गई, इससे पहले भी कई दफ़ा इस तरह की कार्रवाई की गई है। और एक्टिंग जो है उसके नंबर बहरहाल 100 में से 90 ज़रूर देने चाहिए। ये मामला क्या है, इसकी तफसीलात क्या है, मुबैना तौर के ऊपर स्टोरी क्या है, उसकी अंदर की कहानी क्या है, वो तमाम डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा इस सारे मामले के ऊपर पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर जो वावेला मचा हुआ है, और ख़ास एक पॉलिटिकल पार्टी का जो मीडिया सेल है वो रंग दे रहा है कि खातून पीटीआई से ताल्लुक़ रखती हैं, जबकि पीटीआई का सोशल मीडिया ये कह रहा है कि खातून कोई एक्ट्रेस है और ऐसा काम जो है पीटीआई की खातून नहीं कर सकती। आगे रिजर्व सीट का मामला चल रहा है और रिजर्व सीट के मामले के ऊपर इंप्रेशन किसका ख़राब हो रहा है, इसकी क्या मालूमात है वो मालूमात शेयर करूँगा। कुछ वायरल ट्वीट्स हैं, कुछ वायरल बयानात हैं, और आज के इस व्लॉग में मोर इम्पॉर्टेंटली ये मैं डिस्कस करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से हुकूमत क्या सोचती है, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त किसके साथ खड़ी है। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लें। ऊपर ऑल वीडियोस का चेक मार्क है उसको ऑन कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करने ताकि फायरवॉल का जो मुबैना इशू हो ये ब्रेक हो सके, आप और हमारे दरमियान जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है वो इंटैक्ट रह सके। और एक और चीज़, मैंने व्हाट्सएप चैनल एक क्रिएट किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है। आपने वहाँ पर क्लिक करना है, उस लिंक को ज्वाइन करना है, और आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब के जरिए मिलने की बजाय वहाँ पर व्हाट्सएप चैनल के अंदर मिल जाया करेंगे, और यूँ आप वीडियो बआसानी देख सकते हैं। आज लाहौर के अंदर एक वाक़या हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुबैना वाबस्ता है खातून, तज़किरा ये किया गया एक मीडिया सेल की जानिब से कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून है। हालांकि इसके हक़ाइक़ कुछ और हैं, वो आगे मैं आपको बताता हूँ। ताहिर अंजुम साहब हैं जो नून लीगी रहनुमा भी हैं, नून लीग के लिए वीडियोज़ भी बनाते हैं। उनको थप्पड़ पड़े, लग ऐसे रहा था कि बाकायदा कैमरे के पीछे कैमरे हैं और टीवी वाले कैमरे भी लग रहे थे, मोबाइल फोन्स के जरिए फुटेज बन रही थी, और गाड़ी के अंदर मौजूद शख्स को पकड़ के चपेड़े डाल दिए और ठीक ठाक रगड़ा, उनके कपड़े, उनका कुर्ता वुर्ता फाड़ दिया। वास्केट पीछे जो वीडियो आप शुरू में मुलाजा की उसमें आप देख सकते हैं क्या उनका उन्होंने हाल किया। अब मैं इसकी रियलिटी आपको बताता हूँ। ये खातून जो है, ये खातून एक स्टेज एक्टर हैं, बल्कि स्टेज एक्ट्रेस है, और जो शख्स हैं उनका तो आपको पता ही है कि उनका नाम क्या है। तो ये कोई मामूली वारदात नहीं है, ये बड़ी वारदात है, और इस तरह की कहानियाँ हम अपनी आंखों से देखते रहते हैं। नीली परी इस खातून का नाम, और ये स्टेज एक्ट्रेस हैं। ताहिर अंजुम जो हैं वो नून लीग के रहनुमा भी आप कह सकते हैं, और फिर नून लीग के लिए वीडियोज़ भी बनाते हैं। उनको बीच सड़क में गाड़ी से निकाल कर चपेड़े पड़ी हैं। अब ये चपेड़े पड़ने का वाक़या मामूली वाक़या नहीं है, इस वक्त इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइमिंग को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ख्वातीन की रिजर्व सीट के ऊपर जो नॉमिनेशन है वो इस वक्त हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इमेज है वो ऑलरेडी डिस्टॉर्ट करने के लिए बहुत सारी मुहिम्मात जारी हैं, तो उनमें से एक मुहिम मुबैना तौर के ऊपर ये भी हो सकती है। कोई भी उठकर किसी को मारने लग जाए, इसको डिस्करेज करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। उसको इस तरह से किसी मर्द को ज़दोकोब करना है, किसी मर्द का किसी खातून को ज़दोकोब करना या हरासा करना इंतहाई गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन इस केस के अंदर जो डिटेल्स आ रही हैं, मैं पीटीआई के कुछ लोग हैं उनकी मैं पोस्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। लाइक अरसलान बलोच कहते हैं, यहाँ एक चीज़ ये है कि ये वीडियो मुकम्मल नहीं है,
کہ کپڑے پہلے سے کیسے پھٹ گئے. دوسرا, کیا یہی میراثی ملا تھا اس خاتون کو تھپڑ مارنے کے لیے؟ تیسرا, کوئی بھی خان کا نام لے کر مار پیٹ کرے تو کیا وہ پی ٹی آئی کا ورکر ہوگا؟ چوتھا, کہاں وہاں کیمرے پہلے سے کیسے موجود تھے؟ نون لیگی رہنما طاہر انجم کو بیچ سڑک میں ایک خاتون نے پٹائی کر دی اور عمران خان کے خلاف وہ کہتی ہیں کہ بدزبانی کیوں کی. سمی ابراہیم صاحب اس کے اوپر ٹویٹ کرتے ہیں. سمی ابراہیم صاحب کا ٹویٹ شامل کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں, لاہور میں خاتون کے ہاتھوں طاہر انجم صاحب کے ساتھ ہاتھا پائی نہایت افسوسناک ہے. سیاسی نظریات کی بنیاد پر تشدد قابل مذمت ہے. نہ تو یہ عمران خان کی تعلیم ہے, نہ ہی ہمارا مذہب اور کلچر اس بات کی اجازت دیتا ہے. ایبسلیوٹلی ویری رائٹ. قیادت کا فرض ہے کہ وہ ان رویوں کی مذمت کرے اور اسے روکے. اس میں کوئی شک نہیں کہ خان صاحب, بشرا بی بی صاحبہ اور ہزاروں کارکنوں کے ساتھ مسلسل زیادتی ہو رہی ہے, لیکن تھپڑ کا جواب تھپڑ نہیں ہے. صبر اور برداشت اور قانون کی عملداری ہمارا خواب ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کچھ دوست میری بات سے اختلاف کریں, لیکن ہمیں پرامن رہنا چاہیے. عمران افضل راجہ نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں, واردات الرٹ, یہ دونوں سٹیج ایکٹرز ہیں اور ایک پورا ایکٹ پلانٹڈ ہے. کچھ لوگوں کی دکانداری چمکے گی کہ یہ خاتون پی ٹی آئی کی ہے, مگر یہ وہی واردات ہے جو لندن میں بھی ایک سابق سٹیج ایکٹریس کو پی ٹی آئی کا ورکر کا رنگ دے کر لایا گیا تھا اور اس سے جوکروں والی حرکتیں کروائی گئی تھیں. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ کلیم یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی ورکر نہیں ہے, سٹیج ایکٹریس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مبینہ طور کے اوپر 2 منٹ کے لیے مان لیں کہ شاید یہ سمپتائزر ہو یا ویلیو رکھتی ہے پی ٹی آئی کی, لیکن پی ٹی آئی کے نہ تو بانی چیئرمین کی طرف سے یہ کبھی ترغیب دی گئی ہے, نہ ان کی اہلیہ کی طرف سے, نہ کسی اور کی طرف سے. میں ڈسکلیمر دے رہا ہوں کہ میرے پلیٹ فارم میں اس طرح کے ایکٹ کو انکریج نہیں کیا جا رہا, اس طرح کے ایکٹ کو ڈسکریج کرنا چاہیے, چاہے یہ کوئی سٹیج ڈرامہ ہو یا چاہے یہ ریالٹی کا کوئی ایکشن سین ہو. کسی بھی صورت میں کسی کو یہ اختیار یا حق نہیں ہے کہ کسی خاتون یا مرد کی اس طرح سے تضحیک کرے. تو انتہائی افسوسناک ہے. اس کے اوپر جتنا کنڈمنیشن کی جائے وہ کم ہے. ایک اور ٹاپ سٹوری میں شامل کرتا ہوں جی. پاکستان تحریک انصاف کا 26 جولائی اسلام آباد میں احتجاج کی اجازت نہ ملنے پر عامر مغل کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست دائر کر دی ہے. جسٹس سمن رفعت امتیاز کل درخواست پر سماعت کریں گی. 26 جولائی احتجاج کی اجازت دینے کا حکم دیا جائے. درخواست میں استدعا کی گئی. 26 جولائی کو یہ احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں. کچھ وائرل ٹویٹس ہیں وہ میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں. لائک عمران ریاض خان کہتے ہیں, وہ جو خاتون ڈائریکٹرس تھیں سیکرٹ سروس کی امریکہ کے اندر, ان کے ریزگنیشن کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہاں مطمئن کرنے کی ذمہ داری بیچارے عوامی نمائندوں کی ہوتی ہے, اور وہاں پر وہ جو خاتون تھی انہوں نے ریزائن دے دیا ہے, تو اس کے اوپر وہ ایک تنقید یا طنز کر رہے ہیں. صابر شاکر صاحب کہتے ہیں, بینرز لگانے کا حکم اراکین اسمبلی کو. یہ وہ بینر جو کراچی کرنگی میں وہ جو غداروں والا بینر لگا ہوا ہے اس کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں, بینرز لگانے کا حکم اراکین اسمبلی کو دیا گیا اور ہدایت کی گئی ہے کہ کام رات کی انتہائی تاریکی میں کرنا ہے. اچھا, حامد میر صاحب کا ٹویٹ بھی میں شامل کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں, جسٹس اطہر من اللہ نے نیو یارک میں کھڑے ہو کر پیغام دے دیا ہے کہ جج کو اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرنا آتا ہے. اگر جج کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا جائے تو پھر فیصلہ لکھنے کا کیا فائدہ. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹویٹ تھا, وہ آپ کے سامنے رکھنا تھا. صبح کے ولاگ میں ایک بات میں ڈیٹیل میں کرنا بھول گیا. وہ صنم جاوید خان سے سوال ہوا طیبہ راجہ سے متعلق کہ طیبہ راجہ آپ سے خفت رکھتی ہیں اور آپ کے متعلق بہت کچھ بول رہی ہے, تو آپ اس کے اوپر کیا کہیں گی. تو صنم جاوید نے بڑا تسلی بخش جواب دیا کہ عزت دینے والا اللہ ہے, دوسروں کو بھی اللہ کی طرف سے دی جانے والی عزت کے اوپر احترام کرتے ہوئے اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے, بجائے اس کے کہ دل ہی دل میں کٹتے رہے. تو یہ بہت بڑا ان کی طرف سے جواب تھا. اس کو ریئلائز کر لینا چاہیے اور ہمیں اس چیز کی ریالٹی کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ معاملات کیا چل رہے ہیں. اب کچھ میں وائرل بیانات شامل کر لیتا ہوں اس ڈسکلیمر کے ساتھ کہ اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی ہے تو سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. ندیم افضل چند صاحب فرماتے ہیں, اگر پاکستان پیپلز پارٹی نہ ہوتی تو پاکستان تحریک انصاف پر 3 سال پہلے ہی پابندی لگ چکی ہوتی. ندیم افضل چند, اور آپ یہ بات نوٹ کر لیجئے گا, ان کا یہ والا سٹیٹمنٹ بھی سنبھال کے رکھ لیجئے گا. 3 سال پہلے لگ جاتی تو وہ حرام ہوتی, اور اگر ابھی لگتی ہے تو وہ ان کی نظر میں حلال ہوگی. تو بھائی اگر لگانی ہی تھی تو 3 سال پہلے لگا دیتے. یہ 3 سال انتظار کرنے کا کیا فائدہ. اور اگر آپ کے ہوتے ہوئے 3 سال بعد بھی لگتی ہے تو سٹیٹس آپ کا وہی رہے گا. بھائی یار کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو. پبلک کو آپ لوگوں نے, یعنی ان لوگوں نے پھدو سمجھ کے رکھا ہوا ہے معذرت کے ساتھ. مطلب اس سے بڑا, میں بڑا ڈیسنٹ الفاظ بھی استعمال کروں, اس سے بڑا چتیابا کوئی نہیں ہو سکتا کہ ان کو یہ کسی کو بھی یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی میں 3 سال پہلے آپ پہ پابندی لگ جاتی اگر ہم نہ ہوتے. واہ واہ, وہ کہتے ہیں کرلی ہوتی ہے نا, چھپکلی,
وہ بھی جب گارڈر کے ساتھ جو اوپر گارڈر ہوتا ہے نا ٹیئر گارڈر اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے نا تو وہ اپنی سہیلیوں کو کہتے دیکھو میں نے گارڈر کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے. کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو. آگے اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں تحریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے وفاقی حکومت کے پاس جو مٹیریل ہے وہ موجود ہے, وفاقی حکومت اس معاملے پر سنجیدگی سے سوچ رہی ہے. یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب فرماتے ہیں کتنا سوچ رہی ہے, کتنے دن سوچے گی, یا صرف یہ ایک ٹیسٹنگ انسٹرومنٹ کے طور کے اوپر چھوٹا سا چٹکلا چھوڑا گیا تھا کہ دیکھیں دوسری طرف سے ریاکشن کیا آتا ہے. اگر واقعتاً معاملہ ایسا ہی ہے تو اس کے نتائج دیکھ لیے گئے, اور اگر واقعی یہ کر لیا جائے گا تو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بھی کر لیں, پھر پبلک کیا کرتی ہے, پھر پبلک یہی کہے گی کیسے کر لیتے ہو یار. آگے جی جسٹس اطہر من اللہ صاحب, میں چاہتا ہوں کہ جب بھی مارشل لاء کا خطرہ ہو عدالتیں کھلی ہوں. مارشل لاء کا ماحول بنایا جا رہا ہے جس میں اس ٹی وی چینل کا نام نہیں لینا چاہتا جس نے ایسا ماحول بنایا ہوا ہے جیسے مارشل لاء لگنے والا ہے. وہ کون سا ٹی وی چینل ہے جس کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ مارشل لاء لگنے کی وہ بات چیت کے لیے کوئی ہوا بنا رہا ہے؟ اگر ایسا کچھ ہے تو نہیں ہونا چاہیے, اور اگر ایسی ہوا بن رہی ہے تو اگر سپریم کورٹ کے ججز بھی اس کے اوپر نوٹیفائی یا نوٹس ان کا نہیں لے سکتے تو پھر کون لے سکتا ہے, میرا ماننا یہ ہے. آگے چلتے ہیں جی. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اعوان صاحب, لندن جا کر نواز شریف کے گھٹنے پکڑے گئے کہ نواز شریف صاحب پاکستان آئے, عمران خان کے ہاتھوں پاکستان تباہ ہو رہا ہے. پھر ان قوتوں نے پلاننگ کی کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم نہ بنے. پھر 5 بجے اعلان کیا کہ نواز شریف مانسہرہ سے الیکشن ہار گئے. یعنی یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اتنے امپورٹنٹ تھے کہ ہمارے پاؤں اگر پڑا گیا کہ آ کر پاکستان آ جاؤ اور عمران خان کے خلاف کیمپین کرو, آپ کو جتوا دیا جائے. اور آپ اتنے ننھے کر کے بھولے تھے کہ ابھی بھی آپ کی گورنمنٹ ہے, بھائی آپ کا وزیر اعظم, بیٹی آپ کی وزیر اعلیٰ پنجاب, سارے بڑی بڑی پوزیشنیں پر پہنچے ہوئے ہیں, آدھے سے زیادہ خاندان اکوموڈیٹ ہوا ہے, پھر بھی آپ کا بس نہیں چلتا تو اتنا کہیں کیسے کر لیتے ہو یار. آگے جی قمر زمان کائرہ صاحب, حکومتی خواہش کے مطابق پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگنی چاہیے, معاملہ سنجیدہ ہے. قمر زمان کائرہ, اگر اتنا ہی سنجیدہ ہے تو اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی کوئی سنجیدہ جواب آنا چاہیے. ولاگ سے اتنا ہی, سبسکرائب کیجیے, بیل آئکن کیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.